بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، جاہ و جلال، عز و شان اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک، خالق، پروردگار، پالنہار ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جی و انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بدولت اسلام جیسی عظیم نعمت اور اس کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، اور جس اسلام پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، اس کی ساری تعلیمات حفاظت کے ساتھ بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں جھیل کر ہم تک پہنچائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اپنی عبادت کے بعد دنیا میں انسان کا جو سب سے بڑا اہم رشتہ جس سے ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی، اور اس حوالے سے جو بھی حقوق ادا ہوتے ہیں اور ان کے تعلق سے جو بھی حق اولاد کو ادا کرنا پڑتا ہے اس کی تلقین کی ہے۔ محترم حاضرین، انسان کی زندگی میں ماں باپ کا، والدین کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اس کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہمارے اس دنیا میں ظاہری وجود کا سب سے بڑا سبب ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس دنیا دیکھنے کا جو ذریعہ بنایا، ماں باپ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے، لیکن یہاں دنیا میں آنے کا جو سبب ہے ہمارے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کے بعد اگر تم کسی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو، اچھا برتاؤ کرنا چاہتے ہو، تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ تمہارے احسان کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ماں باپ کے تعلق سے 5 اہم باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کے ساتھ ان کی اطاعت احسان کے ساتھ کرنا، ان کی فرمانبرداری احسان کے ساتھ کرنا، انہیں کھلانے میں احسان ہونا چاہیے، ان کے پلانے میں احسان ہونا چاہیے، اور ان کے پہنانے میں، ہر بات ان کی ماننے میں احسان ہونا چاہیے، احسان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پہلی بات اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بڑھاپا ہے۔ اولاد کو اپنے والدین کی خدمت پوری زندگی کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ کس عمر میں بھی ہو، اولاد ماں باپ کی خدمت کریں گے ہی کریں گے۔ لیکن خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بڑھاپا، کمزوری، ماں باپ کی وہ کمزوری جس میں وہ ہر چیز کے محتاج ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، نہلانے کے، صاف صفائی کے محتاج ہوتے ہیں، ایسی حالت میں تم ان کی خدمت کرو، انہیں بوجھ نہ سمجھو، انہیں کیا ہے، بوجھ نہ سمجھو، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات جو ذکر کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو کرو۔ بات کرنا ہے تب بھی کیا ہے، ادب کے ساتھ بات کریں گے، نرم مزاجی کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر کوئی بات ان کی تمہیں غلط لگے، اچھی نہ لگے، تب بھی کیا ہے، اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں ان کے سامنے چڑچڑاپن کرنا کیا ہے، درست نہیں ہے۔ آپ یعنی ان کی بات کو کیا ہے، اچھے انداز میں جواب دو، نرم گفتگو میں ان کی بات کا جواب دو، لیکن کیا ہے، انہیں یعنی زبردستی انجام میں اور زبردستی سے کیا ہے، جواب مت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تم گفتگو کرو، بات چیت کرو اپنے ماں باپ سے، نرم گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو، نرم مزاجی کے ساتھ انہیں پیش آؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بات جس کا حکم دیا ہے وہ تواضع اور انکساری ہے، عاجزی ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کیا کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے کیا ہے، تکبری برتتا ہے، اور انانیت کے ساتھ کیا ہے، ان سے پیش آتا ہے، متکبرانہ شان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تھوڑا بہت کمانے لگ گیا، ماں باپ اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، میرا بچہ کہیں میری بات تو غلط نہ سمجھے، بولنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، کچھ بات کرنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا بہت کما رہا ہے، اگر وہ پیسہ زیادہ کما رہا ہے، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے، ہماری بات، ہماری کوئی چیز، کوئی ضرورت پوچھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اگر کتنے بھی روپیے کما لو، لاکھوں روپیے کما لو، آپ ان کے سامنے اتنی عاجزی کے ساتھ رہو، اتنے نرم مزاجی کے ساتھ رہو کہ وہ بلا جھجک کیا ہے تمہارے سامنے اپنی ضرورت پیش کر سکے. ڈرے نہیں تم سے، تمہاری کمائی سے ڈرے نہیں، اور کیا ہے اپنی ضرورت کھول کر، دل کھول کر کیا ہو تمہارے سامنے رکھ سکے. تھوڑی بہت کمائی آ جاتی ہے تو تکبر ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا یہاں پر نرم گفتگو کرو، عاجزی کے ساتھ پیش آؤ. متکبرانہ شان کہیں بھی درست نہیں ہے، غرور اور تکبر کیا ہے کہیں بھی کسی بھی معاملے میں درست نہیں ہے. اور آگے چل کر سب سے بڑی چیز اگر ماں باپ کے حق میں اگر تم اسے استعمال کر رہے ہو، اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی. انانیت، تکبر کیا ہے ماں باپ کے سامنے آپ ظاہر نہیں کر سکتے. تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے ان کے دل میں جو قربانیوں کا یعنی انبار پہاڑ رکھا ہے، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی تمہارے لیے، اسے کبھی فراموش مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں بات کا ذکر، اسی بات کا ذکر کیا کہ تم اپنے بچپن کو فراموش نہ کرو، اپنے بچپن کو فراموش نہ کرو، اپنے چھوٹے پن کو فراموش نہ کرو. ایسی حالت میں انہوں نے تمہاری پرورش کی جب تم کیا ہے کوئی چیز کھا نہیں سکتے تھے جب تک وہ کھلا نہیں سکتے تھے، کوئی چیز پی نہیں سکتے تھے جب تک وہ نہ پلائے، اور کوئی چیز پہن نہیں سکتے تھے اپنے خود سے جب تک وہ نہ پہنائے. یہ تمہاری حیثیت تھی اس وقت، اور وہ دل کھول کر اپنے آپ کو نرمی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے تمہاری خدمت کی. انہوں نے ہر قسم کی کیا ہے تمہاری ناز و نخرے تمہارے برداشت کیے. اب چل کر کیا ہے وہ اس ایسے عمر میں پہنچ گئے ہیں جس عمر میں کیا ہے وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہیں. تو ایسے وقت میں تم دعا کرو ان کے حق میں، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ماں باپ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. ماں باپ کی خدمت کیا ہے سب سے افضل نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام نے آ کر سوال کیا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، نماز کو وقت کی حفاظت کے ساتھ پڑھنا، یہ سب سے افضل نیکی ہے. پھر صحابہ اکرام نے پوچھا ثم یا رسول اللہ، پھر کون سی نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے افضل نیکی ہے. اگر ہم جنت میں آسانی کے ساتھ شارٹ کٹ جانا چاہتے ہیں تو یہ واحد ذریعہ ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے والدین کی خدمت، جو یہ نیکی ادا کر کے ہم شارٹ کٹ میں جنت میں جا سکتے ہیں. جنت میں لے جانے والے نیکیاں بہت سارے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال بہت زیادہ ہیں، لیکن شارٹ کٹ میں جلد سے جلد اگر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرے. ماں باپ کی خدمت سے کیا ہے آدمی بہت جلد کیا ہے جنت میں جا سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رب ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو نعمتیں نازل کی ہیں اس کے تعلق سے حکم دیا انشکر لی، اے میرے بندو میرا شکر گزار اے میرے نعمتوں کی شکر گزاری کرو. جو نعمتیں میں نے تم پر ادا کی ہیں، انعام کی ہیں، اس کی تم شکر گزاری کرو. وَلِوَالِدَيْكَ، اور میری نعمتوں کی شکر گزاری کے بعد سب سے زیادہ شکر گزار کے حقدار اگر کوئی ہیں دنیا میں تو تمہارے ماں باپ، وہ تمہارے والدین ہیں. ان کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک کرو، ان کی شکر گزاری ان کی خدمت ہے. تو چنانچہ بڑھاپے کے وقت میں جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو ایسے وقت میں انہیں بوجھ نہ سمجھو،
ان کی خدمت کرو. اگر اس حالت میں تمہاری خدمت سے وہ راضی ہو گئے، اللہ کی قسم جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے. اگر ان کی دعائیں تمہاری زندگی میں قبول ہو گئی، اللہ کی قسم آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے. والدین اگر راضی ہیں، خوش ہیں اپنی اولاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا ہے ان بچوں سے خوش ہے. وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر تمہارے کسی بھی معاملے سے، اگر تمہارے کسی بھی برتاؤ سے اگر ماں باپ ناراض ہے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی زندگی سے ناراض ہے. اگر ایسی حالت میں اگر ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اللہ کی قسم دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. تو یہ مقام ہے والدین کا اسلام کے اندر. انسان کی زندگی میں والدین کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ انہیں اس حالت میں جبکہ وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہیں بوجھ نہ سمجھو. ایک سعادت مند مومن، ایک خوش نصیب مومن کیا سمجھتا ہے معلوم ہے؟ اگر میرے ماں باپ میری زندگی میں ہیں، اب میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مومن کیا سوچتا ہے اپنے والدین کی خدمت کے تعلق سے؟ خوش نصیبی سمجھتا ہے کہ میری خدمت کی وجہ سے میری عمر بڑھ رہی ہے، میری زندگی میں میری روزی میں برکتیں آ رہی ہیں میرے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کسی آدمی کو یہ بات خوش کرے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی کمائی میں برکت ہو، تو وہ آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. ان کے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اس کی عمر میں بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا اور ان کی کمائیوں میں برکت دے گا. تو یہ خوش نصیب مومن کیا سمجھتا ہے؟ اسے بوجھ نہیں سمجھتا، ان کی خدمت کو بوجھ نہیں سمجھتا. ان کی خدمت کرتا ہے، اپنی عمر لمبی کرانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی عمر میں کیا ہے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رزق میں اپنی کمائی میں برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کی خدمت کر کے. ایک مومن کی صفت ہے، ایک خوش نصیب مومن کی صفت ہے. محترم حاضرین، یہ مرتبہ ہے والدین کا اسلام کے اندر. پھر اس کے بعد ان کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سب سے زیادہ پیسہ اگر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں ہماری کمائی کا، اس کے بھی سب سے بڑے حقدار ہمارے ماں باپ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آ کر کیا ہے تم سے سوال کریں گے. یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کمائی ہمارا پیسہ ہم کہاں پر خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. 5 لوگوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ان 5 لوگوں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ذکر فرمایا. تمہاری کمائی کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. آج کسی چیز کا مطالبہ ہوتا ہے تو فوراً ہم انکار کر دیتے ہیں. ذرا سی قیمت بڑھ جائے، اس چیز کی قیمت بڑھ جائے، اس مطالبے کی قیمت بڑھ جائے تو ہم انہیں دلا نہیں سکتے، فوراً جھٹک کر کیا ہے انکار کر دیتے ہیں. کتنی قربانیاں نہیں دیں، پرانے کپڑے پہن کر ہمارے ماں باپ نے عید منائی، لیکن اچھے نئے کپڑے ہمیں پہنائے. یہ ان کی قربانیاں نہیں تو کیا ہیں؟ آج وہ ان چیزوں کے محتاج ہیں. آج تم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا پیسہ، میں تمہارے پیسہ خرچ ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی چیز کا مطالبہ ہوتا ہے تو فوراً آپ انکار کر دیتے. آپ سے ان کے مطالبے کی کیا ہے قربانی دینی گوارا نہیں ہوئی. تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری کمائی کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں. اس کے بعد تمہارے رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، یہ تمام لوگ حقدار ہیں. یہ مقام و مرتبہ ہے اسلام کے اندر والدین کا. محترم حاضرین، ماں باپ اپنی زندگی میں بہت نام کماتے ہیں، اپنے حساب سے اپنے اخلاق سے کیا ہے وہ نام کماتے ہیں، لیکن ان کا
والدین کیا ہے اپنی ایک نیک نامی اپنے معاشرے میں چھوڑتے ہیں، لیکن اولاد کو بتایا گیا، حکم دیا گیا اور والدین کے تعلق سے ان کا حق بتایا گیا کہ تم کیا ہے ان کی بدنامی کا سبب نہ بنو، انہیں معاشرے میں بدنام نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتی ہے، اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں وہ لڑائی جھگڑے میں کیا ہے وہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ سامنے والا کیا ہے اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے میں کیا ہے سب سے زیادہ گالیاں ماں باپ پر دی جاتی ہیں۔ وہ ان کے ماں باپ کو گن رہا ہے، وہ ان کے ماں باپ کو گن رہا ہے، انہوں نے نیک نام کمایا اخلاق کی وجہ سے، آپ اپنے بد کردار کی وجہ سے کیا ہے ان کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ ان کی نیک نامی کی حفاظت کرو، ان کے اچھے نام کی حفاظت کرو، یہ تمہارا حق ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے حق کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ، اپنے لیے جو بھی دعائیں کرتے ہو اپنے ماں باپ کے حق میں بھی دعائیں کرو۔ تمہاری دعائیں تمہارے ماں باپ کی دعاؤں سے کیا ہے، تمہارے ماں باپ کے دعاؤں کے حق کے تعلق سے کیا ہے بھولنا نہیں چاہیے۔ انبیاء اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے تھے، انبیاء اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے تھے۔ رب اغفر لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور ایمان والوں کو بخش دے اس دن جس دن تو حساب قائم کرنے والا ہے، ترازو قائم کرنے والا ہے، جس دن تو اپنے بندوں میں فیصلہ کرنے والا ہے، اس دن کیا ہے مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے اور کیا ہے تمام ایمان والوں کو بھی معاف کر دے۔ ہمارے ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی دعائیں کرنا چاہیے، یہ حق بنتا ہے۔ ہمارے ماں باپ کا ہم پر اتنا زیادہ حق ہے، اتنا زیادہ حق ہے، اسلام کے اندر ان کے حق کا اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر اختلاف دین، اختلاف مذہب بھی کیا ہے ان کے حق کو ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ اولاد مسلمان ہیں، ماں باپ مشرک ہیں، پھر بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے، اگر وہ مشرک ہیں تب بھی کیا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تمہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ہاں البتہ وہ غلط کام کی طرف حکم دیتے ہیں تو تب نہیں کرنا۔ وہ غلط کام کیا ہے؟ شرک، صرف اتنا ذکر کیا گیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ زبردستی کرتے ہیں شرک کرنے پر جس کا تمہیں کسی قسم کا علم نہیں ہے تو ایسی حالت میں ان کی اطاعت مت کرو، اس ایک حکم میں ان کی اطاعت مت کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا کے سارے معاملات میں ان کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اختلاف مذہب بھی کیا ہے ان کے حق ادا کرنے سے رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، یہ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے۔ محترم حاضرین، ان کے اتنے زیادہ حق ہیں اولاد پر کہ اگر ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتے رہو تب بھی کیا ہے ان کے حق کا کیا ہے کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کی جو قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ساری زندگی بھی ان کی خدمت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی بوڑھی ماں کو کیا ہے لاد کر، اپنی پیٹھ پر کیا ہے سوار کرا کر کیا ہے عمرہ کے سارے ارکان ادا کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے اور صفا و مروہ کی سعی کر رہا ہے۔
سارے کیا ہے مناسک عمرہ ادا کر رہا ہے. آپ نے دیکھا پھر وہ آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا اے عبداللہ بن عمر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کرو. یہ جو دیکھ رہے ہو میری پیٹھ پر یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے. میں فلاں شہر سے آیا ہوں, اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر ڈھو کر لایا ہوں, اور سارے مناسک عمرہ بھی کیا ہے اپنے پیٹھ پر لاد کر کیا ہے میں نے ادا کیا ہے. کیا میں نے بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ میرے اس سوال کا جواب دیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہاری ماں کی زندگی جو گزری ہے, جو قربانیاں تمہاری ماں نے دی ہیں وہ تو بہت دور ہیں, ان قربانیوں کی بات تو بہت دور ہے. جب تم پیدا ہو رہے تھے اور تمہاری ولادت ہو رہی تھی, ایسے وقت میں جس درد سے کراہتے ہوئے, جس درد کو برداشت کرتے ہوئے ماں نے چیخیں پکاری تھیں, جو آوازیں آئی تھیں, اس ایک آواز کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ انسان اپنی پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے تب بھی کیا ہے یہ کہے اپنی زبان سے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے کیا ہماری زندگی ختم ہو جائے اور وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی کیا ہے ان کی کسی بھی حق کا ادا پورا مکمل حق ادا نہیں کر سکتے. ہم ایک چیخ کا, ایک آواز کا کیا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ذرا سوچئے اسلام کے اندر ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا رتبہ ہے. محترم حاضرین, یہ تو زندہ رہتے ہوئے یہ حقوق ہیں, مرنے کے بعد بھی کیا ہے ہمارے ماں باپ کے حقوق ہم سے ختم نہیں ہوتے. ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, مر گئے ہیں, انتقال ہو چکا ہے, اس کے باوجود بھی کیا ہے ان کا حق ادا کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے. مرنے کے بعد بھی یہ مقام و مرتبہ ہے والدین کا اسلام کے اندر. ہماری زندگی میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے, لیکن اسلام نے بتایا ہے ان کا مقام بہت بڑا ہے. تو چنانچہ 5 حقوق ادا یعنی مرنے کے بعد بھی کیا انسان کو ادا کرنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حق ان کے حق میں دعا کرنا. سب سے پہلا حق ان کے حق میں دعا کرنا. جو بھی ہم دعا کرتے ہیں, جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے حق میں دعا کریں گے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا کریں گے. اور دوسرا حق ہمارا یہ بنتا ہے ان کے مرنے کے بعد کہ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں. دعا میں استغفار بھی شامل ہے, لیکن خاص طور سے کیا ہے مغفرت کی دعا کریں. ان کے قبر میں کیا ہے مغفرت کی دعائیں کریں. اور کیا ہے حشر کے میدان میں ہمارے ماں باپ اپنے گناہوں سے بخشوائے جائیں, یہ دعا کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے ماں باپ کامیاب ہو جائیں, مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا. یہ حق بنتا ہے وہ اولاد کا. پھر اس کے بعد تیسرا حق کیا ہے معلوم ہے؟ وصیت. جو بھی وہ وصیت کرتے ہیں اس کو ادا کرنا ہمارا حق ہے. جو بھی وہ وصیت کر کے مر جاتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہے قرض دینا ہے, فلاں کا حق ادا کرنا ہے, جو بھی وہ وصیت کرتے ہیں اسے ادا کرنا بھی کیا ہے اولاد کی ذمہ داری ہے, اولاد کا حق ہے. پھر اس کے بعد چوتھا حق کیا بنتا ہے؟ ان کے دوستوں کا احترام کرنا. ماں کی سہیلیاں ہیں جن سے ہماری ماں کی بنتی تھی, جن سے ہمارے ماں سہیلی رکھتی تھی, ان کے ساتھ بھی کیا ہے اچھا سلوک کرنا, یہ حق بنتا ہے اولاد کا. ہمارا باپ جن سے دوستی کیا کرتا تھا اور جن سے محبت کیا کرتا تھا, جن سے لگاؤ تھا ہمارے باپ کا, ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا, ان کا ادب کرنا, یہ ہمارا حق بنتا ہے. تو پھر اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے؟ دونوں سے جڑے رشتہ دار. ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے ننیال کا رشتہ, اور جو باپ کا رشتہ ہوتا ہے ددیال کا رشتہ, اس کے ساتھ بھی کیا ہے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا. یہ حق بنتا ہے ہمارا. تو چنانچہ یہ 5 حق ہیں ان کے مرنے کے بعد. محترم حاضرین, ماں باپ کی خدمت اور ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آدمی دنیا کے اندر کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی بڑا رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے, تب بھی کیا ہے ایک واحد ذریعہ, ماں باپ کی خدمت واحد ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری خدمت سے راضی ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑا سا بڑا رتبہ عطا کر سکتا ہے, بڑا سا بڑا عہدہ عطا کر سکتا ہے. اویس قرنی
کون نہیں جانتا مشہور صحابی، مشہور تابعی ہیں، صحابی نہیں تابعی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن دوسروں کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات نہیں کر سکے، ملاقات نہیں کر سکے۔ صحابی ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ہاتھ پر اسلام قبول کرنا اور آپ کے ساتھ زندہ رہنا، یہ ضروری ہے صحابی بننے کے لیے۔ لیکن اویس قرنی کیا ہے، یمن میں رہتے تھے، یمن میں رہتے تھے، لیکن مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آ کر ملاقات نہیں کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کی ماں بیمار تھی، ان کی ماں بیمار تھی، اور اپنی ماں کی خدمت کرتے کرتے وہ یمن میں رہے، لیکن آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، وحی کے ذریعے بتایا کہ فلاں میرا بندہ فلاں شہر میں ہے، وہ تم سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی ماں بیمار ہے، اس کی خدمت کرتے ہوئے وہ تم سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہے، میں اس کی خدمت سے خوش ہوں، راضی ہوں، اور وہ جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ مرتبہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویس قرنی کو، وہ مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے تھے، جو بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا تھا۔ صحابہ اکرام سے کہا دیکھو جب بھی تمہارے پاس کسی بھی وجہ سے اویس قرنی آئے، سب سے پہلے ان سے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں انتقال ہو گیا، وہ وہاں پر اپنی ماں کی خدمت میں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر سال جب بھی کیا ہے یمن سے جو بھی حج کے لیے آتے تھے لوگ، ان کے درمیان جا کر پوچھتے تھے افیکم اویس، افیکم اویس، تم میں اویس کون ہے؟ کیا تم میں اویس قرنی ہے؟ پوچھتے تھے، ہر سال جا کر پوچھتے تھے۔ عہد فاروقی میں، ان کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں ایک موقع ایسا آیا کہ اویس قرنی حج کے لیے گئے، جا کر کیا ہے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اویس قرنی ہے۔ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشن گوئی بیان کی اور کہا کہ میرے حق میں دعا کیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا۔ ایک تابعی ہے اور ایک صحابی ان سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، اور وہ صحابی عہد صحابہ کا دوسرا مرتبہ پانے والا وہ صحابی، اور ان سے درخواست کرتا ہے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ کتنا بڑا رتبہ معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایسے جلیل القدر صحابی ایک تابعی سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے۔ یہ رتبہ نہیں تو کیا ہے؟ کس وجہ سے ملا؟ یہ ان کی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ یہ خواب کا ذکر ہو رہا ہے، خواب کا تذکرہ ہے۔ رسول اگر خواب دیکھتا ہے تو وہ سچی بات ہوتی ہے، وہ وحی ہوتی ہے، وہ سچی بات ہوتی ہے، وہ وحی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر کسی کے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنتے ہیں، پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون ہے اور کہ یہ کون قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہاں دنیا میں ہے وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز جنت میں سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مقام کیوں ملا انہیں؟ وہ مقام کیوں ملا؟ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں وَكَانَ بِرًّا بِأُمِّهِ وَكَانَ بِرًّا بِأُمِّهِ، حارثہ بن نعمان یہ اپنی ماں کے سب سے بڑے فرمانبردار، مطیع و فرمانبردار تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کہا کذالک البر، کذالک البر، یہی ہے، یہی خدمت ہے، یہی ماں باپ کی خدمت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ ابھی یہ دنیا میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، یہ رتبہ ہے۔ اگر والدین اگر ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی خدمت کر کے ہماری زندگی میں آنے والی بڑی سی بڑی مصیبت سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ یہ مقام ہے والدین کا، یہ مقام ہے والدین کی خدمت کا۔ بڑی سے بڑی مصیبت آج ہم اپنی زبان پر لا کر دوسروں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرو، اللہ کی قسم بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ وہ واقعہ ہم سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں،
بنی اسرائیل کے 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے اور اوپر سے ایک بڑی چٹان، ایک بڑا پتھر آ کر کیا ہے غار کے دہانے پر بیٹھ گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ اب ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، اب یہیں پر کیا ہے ہمیں مر جانا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی پریشانی، اس سے نجات کیسے حاصل ہو؟ تو اس کے بعد ان تینوں نے ہار مان لی، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، ہم ہار نہیں مانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا ہے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی کا وسیلہ دیا۔ اس میں سے ایک آدمی نے کیا کہا معلوم ہے؟ اپنی اس نیکی کا صلہ وسیلہ دیتے ہوئے کہا، اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے، تو بخوبی جانتا ہے میں ایک بکریاں چرانے والا ہوں، میں بکریاں چرا کر کیا ہے ہر دن کیا ہے واپس آتا ہوں، ان کا دودھ دوہ کر کیا ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، جب میرے ماں باپ پی لیں گے دودھ پینے کے بعد کیا ہے اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں، اپنے بچوں کو دیتا ہوں، یہ میرا معمول ہے، ہر دن کا یہ میرا معمول ہے۔ اور ایک دن میں رات میں آتے ہوئے، شام میں آتے ہوئے کیا ہے مجھ سے دیری ہو گئی، اور میں جب گھر پہنچا اور دودھ دوہل کر میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں پہنچا تو وہ سو چکے تھے، وہ سو گئے تھے، آرام کر رہے تھے، اور میں کیا ہے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، ان کے سرہانے کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، میرے بچے میرے پاؤں کے پیچھے یعنی میرے پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے تھے، بھوک سے بل بلا رہے تھے، لیکن انہیں دودھ نہیں پلایا، میں نے دودھ نہیں پلایا انہیں، اور میں صبح تک کیا ہے وہیں پر انتظار کرتا رہا، جب میرے ماں باپ کیا ہے ان کی نیند ہوشیار ہوئی اور وہ بیدار ہوئے، سب سے پہلے دودھ کیا انہیں پلا کر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اگر اے اللہ تو جانتا ہے، اگر میری یہ نیکی، اس میں نیکی سے اللہ تو راضی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کی وجہ سے ان لوگوں کو کیا ہے اس مصیبت سے نجات دلا دی۔ ہماری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں اور بہت ساری مصیبتیں ہیں، اگر اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت لانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کرو۔ والدین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، والدین ہمارے لیے کیا ہے جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جنت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ان کی خدمت کرو۔ اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، تمہاری ضرورت کے اور تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، تو خدمت کرو ان کی، اور اس سے کیا ہے تمہیں جنت نصیب ہوگی، دنیا میں مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے، تمہاری عمریں لمبی ہو جائیں گی، تمہاری کمائیوں میں برکتیں آئیں گی۔ انہیں بوجھ نہ سمجھو، انہیں بوجھ نہ سمجھو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنے کے لیے سعادت مندی سمجھو، خوش نصیبی سمجھو۔ یہ ہر ایک کو چیز حاصل ہونے والی نہیں، ہر ایک کو کیا ہے یہ چیز، یہ خدمت حاصل ہونے والی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی وہ مطالبے کرتے ہیں بخوشی ان کے مطالبے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام تر روزوں کو، قرآن مجید کی تلاوت کو اور قیام اللیل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور ہمارے جاگنے کو، رات یعنی تاخرات میں جاگنے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اس تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا ہمارے ایک یعنی 30 سال 35 سال کی بات لے لیجئے، ہمارا بچپن، لوگ بڑے توجہ کے ساتھ جاگتے تھے، بڑے توجہ کے ساتھ، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہیں آتا، لیکن کیا ہے کچھ سورتیں، 2 سورتیں 3 سورتیں یاد ہیں، اور بار بار اٹھ کر کیا ہے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایسی ہی پوری رات کیا ہے گزاری جاتی تھی، پوری رات گزاری جاتی تھی، اور کمائیاں بالکل کم، 5 روپئے روزانہ، 10 روپئے کسی کی کمائی روزانہ، کسی کی کمائی 2 روپئے روزانہ۔ ایسی حالت میں بھی ان کی ان چھوٹی موٹی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان کمی یعنی چھوٹی موٹی کمائیوں میں اتنی برکت رکھا تھا، 10 بچے 12 بچے پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے، پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے۔ کون سی بڑی نیکیاں ہیں بولو، کون سی بڑی نیکیاں؟ یہی کچھ کرتے تھے وہ،
نفل نماز پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، پوری رات اسی میں گزاری جا رہی ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کرنے سے کیا ہے، اسی کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت آنے والی ہے۔ لیکن آج روزانہ آدمی 500 روپے کما لیتا ہے، 500 روپے کما لیتا ہے، 1000 روپے کما لینے والے بھی ہیں، 2000 روپے کما لینے والے بھی ہیں، 2 لاکھ روپے مہینے میں کیا ہے ان کی تنخواہ ہے، پھر بھی کیا ہے کسی قسم کی برکت نہیں۔ 2 بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ذرا فرق محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ فرق محسوس ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ذرا سوچئے، ہم کیا ہے، ہمارے اپنے ماں باپ کے 9 بچے چھوٹی سی کمائیوں میں انہوں نے ہماری خدمت کی، ہماری پرورش کی، لیکن آج ہمارے گھر میں 2 بچے ہیں، لیکن صحیح ڈھنگ سے کیا انہیں پلا نہیں پا رہے ہیں، اتنی کمائی ہونے کے باوجود بھی۔ فرق اتنا ہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو راستے ہیں اسے اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو طاقرات ہے کتنی اہم رات ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں برکتیں لانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کیا ہے اسے حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں، اسے حاصل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں۔ تراویح ختم ہوئی، چلے گئے نکل کر، وتر پڑھ لیے نکل کر چلے گئے، بیکار کی باتیں۔ کل چائے پینے کے لیے وہاں پر بیٹھے تھے ہم لوگ، تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا، 1:45 کا وقت تھا، باتیں کر رہے ہیں بچے، کیا ہے نوجوان باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے کیا ہے غصے میں آ کر گالیاں بک رہا ہے آدمی، گالیاں بک رہا، کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کسی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے دوستوں کے درمیان، اور کیا ہے بات بات پر گالی دے رہا ہے۔ ایک تو کیا ہے آپ رات گزار نہیں پا رہے ہیں، جو جاگنے کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور دعائیں مانگنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایسی رات کیا ہے تم سے جاگی نہیں جا رہی ہے، پھر اوپر سے کیا ہے وہاں گالیاں بک کر کیا ہے آدمی بیکار کا وقت ضائع کر رہا ہے اور گناہ کما رہا ہے۔ ذرا سوچئے کیا برکتیں ہوں گی ہماری زندگی میں، کیا برکتیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ سوچنا چاہیے، آپ اگر وقت دیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، میں تو بچ جاؤں گا، میں نے بتا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے تو نہیں پوچھے گا، لیکن بتانے والے آپ کو بتا دیے، اس کے بارے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھے گا، کیا بتائے تھے کہ نہیں بتائے تھے؟ الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس بولنے والے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ تو خود تم اعتراف کرو گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس آئے تھے، بولنے والے آئے تھے، بتانے والے آئے تھے، بتائے اور سنے بھی تھے ہم۔ فاعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اعتراف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر کیا ہے آپ کو جاگنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تبھی چل کر کیا ہے یہ مصیبتیں، پریشانیاں ہماری زندگیوں سے ختم ہوں گی، ورنہ کیا ہے آپ شکایت کرتے رہو، دوستوں کے پاس گاتے رہو، لیکن کوئی دوست آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں نہیں سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ورب حلیم۔